بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ جیسے جیسے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے ویسے ویسے کفار مکہ کی دلوں میں جو دشمنی تھی وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ انہوں نے تمام کوششیں کی کہ اس پیغام کو روک دیا جائے، اسے بڑھنے سے روکا جائے، اسے ختم کر دیا جائے، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور تعداد دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی۔ اس پیغام کو روکنے کے لیے کفار مکہ نے تمام طرح کی کوششیں کی، ہر طرح کی کوشش جو وہ کر سکتے انہوں نے کی، لیکن ہر کوشش میں انہیں ناکامیابی کا منہ دیکھنا پڑا، اور جتنی بار وہ ناکامیاب ہو رہے تھے اتنی بار ان کا غصہ، ان کی دشمنی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ انہی کوششوں میں وہ مظالم بھی تھے کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں پر کفار مکہ نے ڈھائے۔ اس میں جناب بلال، حضرت عمار، ان کی والدہ، ان کے والد خباب بن ارس، اور بھی ایسے بہت سے نام ہیں کہ جن کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، تکلیفیں جن کو دی گئیں۔ اور ان تکلیف دینے کے پیچھے دو وجہ تھیں۔ ایک تو یہ کہ جس کے اوپر تکلیف دی جا رہی ہے، جس سے پریشان کیا جا رہا ہے، وہ خود اس راہ سے ہٹ جائے، اور دوسرے یہ کہ ان تکلیفوں کو، ان مظالم کو دیکھ کے جو دوسرے آنے والے ہیں وہ بھی گھبرا جائیں۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے تھے، جو ہو چکے تھے، انہوں نے پوری صبر کے ساتھ ان مظالم کو برداشت کیا اور اپنی راہ پر ٹکے رہے۔ اب ان لوگوں نے مشورے کے لیے ایک میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ کا جو صدر منتخب ہو وہ ابو لہب کو منتخب کیا گیا۔ اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ایسی راہ نکالی جائے کہ لوگوں کو اس دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے روکا جائے، اور اس میں ایک دوسرا موضوع بھی تھا، وہ یہ کہ جو لوگ باہر کے رہنے والے، یعنی جو مکے سے باہر رہتے ہیں، تو وہ لوگ مکے میں آئیں تو سرکار سے ملاقات نہ ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ملیں نہیں، کیونکہ جو لوگ ملتے تھے وہ ان کے اخلاق، ان کے آداب و اطوار، ان کے کردار سے متاثر ہوتے تھے۔ لہٰذا کچھ ایسی راہ نکالی جائے، کچھ ایسی کوششیں کی جائیں کہ لوگ خود سے ان سے ملنا پسند نہ کریں۔ تو اس کے لیے بہت سی رائے دی گئیں ان کے بارے میں کہ اس طرح کی افواہیں اڑائی جائیں، اس طرح کی باتیں کی جائیں کہ معاذ اللہ وہ کاہن ہیں، ساحر ہیں، جادوگر ہیں، معاذ اللہ مجنون، یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں عام کر دی جائے تاکہ لوگ ان سے ملیں نہ، ان کی باتوں پر بھروسہ نہ کریں۔ لیکن یہ تمام جو کوششیں تھیں یہ بھی کارگر نہیں ہو رہی تھیں۔ اس میں یہ بھی ایک تجویز تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی ایذا دی جائے، ان کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اور اسی کوششوں میں کوشش یہ بھی تھی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے جا کے کہا، تو انہوں نے بڑی نرمی سے ان لوگوں کو واپس کر دیا۔ الغرض کسی کوشش میں کامیابی ان کو نصیب نہیں ہو رہی تھی، کامیابی ان کو نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ تو اب ان کے جو غصہ، وہ جو جھنجھلاہٹ تھی وہ اور زیادہ بڑھ رہی تھی۔ اسی درمیان ایک اور بہت بڑا کام ہوا کہ جس سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑی تقویت پہنچی۔ وہ کام یہ تھا کہ جناب حمزہ کا اعلان اسلام کر دینا، ان کا اعلان کرنا، اور کس صورت میں وہ آئے یہ بھی الگ الگ کتابوں میں تھوڑا سا فرق کے ساتھ ملتا ہے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر ان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سب سے بڑی وجہ مجھے نظر آتا ہے، وہ اس طرح سے کہ ایک بار ابو جہل ملعون نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوہ صفا پر دیکھا، تو وہ بدبخت آپ کو اس نے ایذا دی۔ اس نے، ایک روایت میں ہے اور روایتوں میں ہے کہ اس نے آپ کو تماچا مارا اور آپ کو بہت سخت برا بھلا کہا، آپ کی شان میں گستاخی کی، اور دین اسلام کی عیب جوئی کی، اس نے برائی بہت زیادہ بیان کی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بد زبانیوں کا کچھ جواب نہ دیا اور آپ خاموش رہے۔ عبداللہ ابن جدعان کی کنیز کی، جس کا گھر وہیں قریب میں تھا، وہ یہ سب تمام واقعات دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد ابو جہل واپس چلا گیا اور خانہ کعبہ میں، جہاں مکے کے بڑے لوگ بیٹھ کے اکثر باتیں کیا کرتے، تو وہیں جا کے وہ بیٹھ گیا۔ اور ادھر جناب حمزہ کا بھی یہ دستور تھا کہ وہ شکار کے لیے جاتے تھے روز، تو
سب سے پہلے خانہ کعبہ جاتے تھے، طواف کرتے تھے، اس کے بعد جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ان سے تھوڑی دیر کے لیے بات کرتے تھے اور اس کے بعد وہ آپ چلے جایا کرتے تھے۔ چونکہ بہت ممتاز اور معروف شخصیت تھے جناب حمزہ، تو جب یہ واقعہ ہوا ابو جہل ملعون نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ان کے اوپر ظلم کیا، تو اس واقعے کے بعد عبداللہ ابن جدعان کی کنیز کی ملاقات اتفاقاً جناب حمزہ سے ہوئی، اور جناب حمزہ کے گھر پر، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جناب حمزہ کے گھر میں موجود تھے۔ اس کنیز نے حضرت حمزہ کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ابو جہل نے تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ہے؟ دیکھو پوچھو، وہ بھی یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو ایزا دی ہے اور ان کو بہت برا بھلا کہا ہے، اور جو کچھ نہ کہنا تھا اس نے سب کچھ کہا ہے۔ بہرحال اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ پورا واقعہ جناب حمزہ نے جب سنا تو نہایت غیظ و غضب کے عالم میں وہ نکلے گھر سے، اور بہت تیزی سے آپ کعبے میں داخل ہوئے، اور جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا دیکھا آپ نے تو اس کے بالکل سر پہ پہنچ گئے، اور سر پہ پہنچنے کے بعد جو ان کی کمان تھی، وہ جو تیر و کمان تھا، تو کمان ان کی لوہے کی تھی، اس کمان سے اس کے سر پہ شدید ضرب لگائی، بہت تیزی سے اسے مارا، اور مارنے کے بعد آپ نے کہا کہ جس مذہب کو تو برا کہتا ہے میں اسی دین میں داخل ہو گیا، اب اگر تیری مجال ہو تو مجھے اس دین میں داخل ہونے سے باز رکھ لے۔ اس طرح سے آپ نے اعلان کر دیا اپنے ایمان کا۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، کیونکہ جناب حمزہ کے آنے سے، جناب حمزہ کے اعلان کر دینے سے مسلمانوں کو بہت تقویت پہنچ